کی قیادت میں اس طبقے کے لیے جو کہ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں اور اس ملک کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ان کی جو سوچ کا جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کورونا وبا آئی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو ایک ایسی اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا۔ صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو، جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد، تو انہوں نے، میں اس میں موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں۔ ان کی دل سے یہ آواز نکلی کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ جو سعودیہ میں جو جیل میں پڑے مزدور تھے ان کا رہائی کی بھی ان سے ریکویسٹ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کئی ہزاروں جو مزدور جو کہ سعودی عرب کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن بنائی۔ اسی طرح ملیشیا سے اسپیشل جہاز بھیج کر ان کو واپس لائے۔ اور جو کورونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ سب سے زیادہ بوجھ اور تکلیف وہ پڑی اس طبقے پہ جس کا کہ آج دن ہے، وہ ان کی جو ایک پروٹیکشن تھی، جو ان کی جو ایک دہاڑی، جو ان کی مزدوری، اس سے وہ بالکل محروم ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے تو ان کو یہی احساس، ان کو یہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ عمران خان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدور ہی رہا ہے۔ انہوں نے احساس پروگرام کے تحت پہلے تو ان کے لیے 200 ارب کا پیکج دیا، پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے ان مزدوروں تک، ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے آرگنائزڈ
عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو مالکان ہیں، جن کی صنعتیں ہیں، جن کی کاروبار ہیں، ان کو بھی اس بات پہ راغب کیا کہ اگر آپ مزدوروں کی تنخواہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم کئی مراعات دیں گے، جس کی وجہ سے آپ یہ کر سکیں کہ آپ غریبوں کی اور مزدوروں کی خاص طور پہ مدد کر سکیں۔ غرض یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے، جو اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مزدور کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک درد دل رکھتا ہو اس محروم طبقے سے، اس سب سے ایک جسے ہم کہتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس میں کہ اس کا کوئی والی وارث ہوتا نہیں ہے، تو ریاست کو اس کا والی وارث بنایا اور جو بھی اقدامات کیے وہ اسی ڈائریکشن میں کیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے، اور جس کا کہ ہم اگر چاہتے تو یہی جو فنڈز کی تقسیم ہے یہ اپنے سیاسی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، یا ان کے ذریعے کرتے تو شاید یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید ہم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا ہے۔ تو خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بغیر کسی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے ہم نے ایک ایسا میکنزم ڈیوائس کرنا ہے جو کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور منظم طریقے سے ان تک یہ رقوم پہنچائی جائیں۔ ہمارا ابھی بھی یہی ہے، اسی وجہ سے ہم پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہوا، کچھ انڈسٹریز ہم نے کھولیں، اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری، اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے کسی ایسے طبقے کے لیے نہیں رکھی جو کہ آلریڈی بہت ہی مراعات یافتہ ہیں۔ یہ خان صاحب نے کیا اس لیے کہ اس سے جو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ مزدور کو ہی ہوگا، کہ اس کو دہاڑی ملے گی۔ وہ کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدور کا رول ہوتا ہے، اور اسی طرح فیکٹریز میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کا جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک کانسیپٹ دیا، جس میں کہ ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن جب آپ کے لیڈر کی سوچ ایک اس طبقے کی طرف ہو جو کہ وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہو کہ ان کو کیسے جو ہے تو 2 وقت کا کھانا اور عزت کے ساتھ ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات شبلی افراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے بعد سب سے زیادہ بوجھ مزدور طبقے پر پڑا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے بھی کہا ہے کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہر پالیسی کا محور مزدور ہی رہا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت رقوم مستحقین تک پہنچائی گئی ہیں۔ کہا کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ کوئی غریب بھوک سے نہ سوئے۔ شبلی فراز وزیر اعظم نے کہا کہ جتنے بھی اقدامات اٹھائے وزیر اعظم نے وہ مزدور کی فلاح کے لیے اٹھائے ہیں۔ عوام کو بروقت آگاہی سے بہت سی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ این سی او سی کمانڈ سینٹر نے کمیونیکیشن حکمت عملی کے تحت ملک کے طول و عرض میں میپنگ کی ہے۔ یہ اہم گفتگو تھی جو شبلی فراز نے میڈیا سے کی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ غریب بھوک سے نہ سوئے، کوئی بھی غریب بھوکا نہ رہے۔ کرونا کے بعد سب سے زیادہ بوجھ مزدور طبقے پر پڑا ہے۔ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہر پالیسی کا محور مزدور ہی رہا ہے۔ ان کے لیے ہم کاروبار کے لیے بھی اپرچونٹیز دستیاب کریں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں اور ایک ایسے لیڈر کا ورکر ہوں جو کہ صدقے دل سے جو ہے تو مزدور طبقے کے لیے سوچتا ہے، اور ہم صرف اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے تقاریر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ اس طبقے کو
प्रोटेक्शन दे सके। तो बस आज के हवाले से तो मैं यही आज बात करना चाहता था, और अगर आपके जो भी सवालात हों तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपको नया कैलेंडर मिला है आज। डेफिनेटली आपने मजदूरों की बात की, मजदूरों का आदमी दिन है, कलम के भी मजदूर हैं, इनकी भी मुश्किलात हैं और इन्हीं के आप वजीर हैं, तो इनकी मुश्किलात कम करने के लिए क्या आपके पास कोई अमल या क्या सोचा आपने? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे जो मीडिया का जो रोल है और जो मीडिया के जो वर्कर्स हैं, मीडिया में जो एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हैं, वो ज़ाहिर है कि हमारी मिनिस्ट्री और मेरे अपने भी दिल के बहुत करीब हैं, बिकॉज़ आप ही लोग हैं जो कि हमारी बातें आगे तक पहुंचाते हैं। एक तो जो आपके जो मीडिया के हमने ये देखा है कि पिछले कई अरसे से उनका जो है जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी दिगरदू है। तो हुकूमत ने नेगोशिएशन के साथ जितने भी बकाया जात थे मीडिया के हवाले से, उनकी जो एम्प्लॉइज़ की जो तनख्वाहें थी ख़ास तौर पे, और हमें इस बात का, जिस तरह हमने कहा है कि हमारा महवर होगा वही कि क्या हो कि ये नहीं है कि किसी एक ख़ास, बिकॉज़ ये एक वैल्यू चेन है कि इसमें ओनर्स भी आते हैं, इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी हैं, इसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं मीडिया हाउसेस के वो भी आते हैं। तो हम किस तरह से एक मैकेनिज़्म डिवाइस करें जिससे कि किसी की भी की पेमेंट जो है तो वो उसको कोई दूसरा न ले जाए। तो वो एक हम बड़े मुनज़्ज़म एक मैकेनिज़्म हम बना लिए है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी सैलरीज़ को भी प्रोटेक्ट करेंगे और हर वो इक़दाम करेंगे, बिकॉज़ इसके सिवा जो है तो आप चल नहीं सकते और आप अपने प्रोफेशन पे फोकस भी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो हम बिल्कुल उसको बड़े एहसन तरीके से, आप हमारा हिस्सा हैं, हम आपका हिस्सा हैं, तो हम इसको बड़े उससे एहसन तरीके से इसको हम रिजॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड है कि परसों जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी आज़ादी है, जो मीडिया की आज़ादी है, वो बिल्कुल उसी तरह लाइन में है, उसी तरह कानून और तारीख के अंदर है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने इंडस्ट्री के बारे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में ऐलान किया गवर्नमेंट की जानिब से कि उसको ओपन कर दिया गया है, और उससे रिलेटेड जो अदारे हैं वो भी बंद हैं, दुकानें बंद हैं, सैनिटरी की दुकानें बंद। आप कैसे समझते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो चल सकेगी? पहली बात यह है कि आपने प्रेस के हवाले से जो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, ज़ाहिर है कि जी देखें, किसी भी प्रोफेशन के एक जैसे कहते हैं कि हम एक इंटरनेशनल कवायद व ज़वाबित होते हैं, उसके अंदर रहते हुए वो कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कि हम एक इवॉल्विंग और एक डेवलपिंग मुल्क हैं। कई चीज़ें होंगी जो कि हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमारा जो मुल्क की जो साख्त है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उन रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना है या करना चाहिए जिससे कि आज़ादी इजहार राय भी कंप्रोमाइज़ ना हो और कोई एक ऐसा गैर ज़िम्मेदारी का कोई ऐसा भी अंदेशा ना हो जिसकी वजह से एक तनाव माशरे में आए, एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो और एक सेंसेशनलिज़म ना हो। दूसरी बात ये कि आपने बात की कि ये जो कंस्ट्रक्शन और उसके साथ जो ज़ाहिर है कि उसके साथ 40 या 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ उससे वाबस्ता हैं, जिसमें दुकानें भी हैं, जिसमें हार्डवेयर स्टोर्स भी हैं, जिसमें पेंट शॉप्स भी हैं। इस सब पे कल इस पे हमारी बात हुई थी, और ये जो है बुनियादी तौर पे आपको पता है कि एक कंस्ट्रक्शन में एक स्टेज होता है जिसमें कि इसको आप ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं, और दूसरा होता है फिनिशिंग प्रोडक्ट्स का, जिसमें कि जिनका आपने हवाला दिया। तो हमारा पहली तरजीह, जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारी मजदूर हैं, तो वो काम तो फ़ौरन शुरू हो जाएगा, और साथ ही में अभी हमने उसकी सीक्वेंसिंग की है, यानी कि उसको किस तरतीब के साथ हमने किन किन इंडस्ट्रीज़ को खोलना है कि वो एक मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अगर आप आज शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, उसकी हमने सीक्वेंसिंग कर ली है कि फ़ेज़ 1 में कौन से इंडस्ट्रीज़ या दुकानें खुलेंगी, फ़ेज़ 2 में कौन सी खुलेंगी। तो 2 फेजेज़ हैं, उसको हमने इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं किया, लेकिन मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल कोरोना की वजह से जिसमें कि हमें
احتیاط کی بے انتہا ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہم نے کیا ہے کہ ہم ایس او پیز اس کے لیے بڑے اسٹرکٹ بنا رہے ہیں کہ اس ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا جائے. اور میری اس آپ کی وساطت سے یہ بھی ریکویسٹ ہے پاکستانی عوام سے کہ ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں رہ جانے دینا چاہیے. اس میں یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. ان مجبوریوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا طریقہ کار وضع کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے احتیاط بھی، جس میں کہ ہماری صحت کو اور ہمارے جو ساتھ ورکرز ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہماری فیملیز ہیں، وہ بھی متاثر نہ ہوں اور کاروبار زندگی بھی چلتا جائے. بیکاز ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سب سے پہلا جو طبقہ افیکٹ ہوگا اس میں لاک ڈاؤن میں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، وہ یہی ہے کہ جو دیہڑی دار ہے، جو غریب ہے، جو دکاندار یا چھوٹے کاروبار والا ہے. تو اسی خان صاحب کا یہی ایک ہو رہا ہے، ترجیح رہی ہے کہ وہ ان کی ہر جو بھی پالیسی آپ دیکھ لیں، اس کا آپ کو جو بنیادی جو اس کا جو وجہ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کس طرح سے مواقع کریٹ کیے جائیں کہ لوگوں کی صحت بھی کمپرومائز نہ ہو اور لوگوں کا کاروبار کا بھی جو آمدن ہے، دیہڑی ہے، وہ بھی چلتا رہے. اعلیٰ تعلیمی بزنس ٹائم اخبار سے سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ایک ایسے والد کے